ماہ رجب میں اتوار کے دن کا بڑا عمل اور بڑا وظیفہ۔ جو شخص بھی ماہ رجب میں اتوار کے دن اس عمل کو کرتا ہے، صرف اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اس تسبیح کے ذریعے سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے، وہ معجزات ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے معجزات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماہ رجب رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بوجھل روح اللہ کی طرف لوٹنے لگتی ہے، اور جب رجب کا اتوار آتا ہے تو یہ دن بن جاتا ہے خاص توجہ کا، خاص دعاؤں کا مرکز، خاص قرب الہی کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ اس دن انسان بالکل فارغ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، تنگی، بے چینی یا دل کے بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن کا یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اپنے خاندان کے اندر، اپنے چاہنے والوں کے اندر اس عمل کو لازمی پھیلانا ہے۔ آپ کو اللہ کے در رحمت سے یہ عمل اور یہ وظیفہ جوڑ سکتا ہے۔ دل کو خالص کر لیں، نیت کو صاف کر لیں، اور پھر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کر لیں۔ پھر دیکھیں یہ بابرکت وظیفہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل دے گا، آپ کے حالات کو کیسے بدل دے گا۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ ایک عورت میرے پاس آئی، وہ بڑی غریب عورت تھی، اور اس عورت کے حالات سن کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ معزز سامعین کرام، ہم نے اس عورت کو رجب کا ایک خاص وظیفہ بتایا کہ آپ چونکہ ابھی میرے پاس آئی ہیں اور رجب کا مہینہ ہے، تو اس رجب کے مہینے میں آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ گزشتہ رجب کی بات ہے کہ ایک غریب عورت کے رجب کے وظیفے سے تقدیر کیسے بدلتی ہے، کیسے اس کے حالات بدلتے ہیں، کیسے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ وہ غریب عورت ایک بوسیدہ اور کچے مکان میں رہتی تھی، اور اس عورت کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ شوہر کئی سال پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ جو ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تو گھر کے حالات بڑے نازک ہو گئے، چونکہ یہ عورت، اس کے بچے بھی تھے، 2 چھوٹے بچے، ٹوٹی ہوئی چھت، خالی برتن، اور آنکھوں میں نہ ختم ہونے والی نمی، اور ہمیشہ مایوسی، اور ہمیشہ اللہ کی طرف شکایت کی نظر سے دیکھنا، اس کی کل کائنات تھی۔ فاطمہ کے دن مزدوری میں کٹ جاتا تھا، اور راتیں آنسو بہا بہا کر گزار دیتی تھی۔ سارا دن مزدوری کرتی، کبھی کوئی کچھ رقم دے دیتا، کبھی نہ دیتا۔ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر برتن دھوتی، لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کھانے وغیرہ پکاتی، کپڑے دھوتی، لیکن کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ بچے بھوکے سو جاتے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہتی، اے میرے کریم مولا، اے میرے رب رحیم، تو اس رجب کے مہینے میں تو میرا سہارا بن جا۔ اے اللہ، تیرے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا، کس کے در پہ جا کے سوال کروں، کس سے کہوں اپنی بے آسری کا سارا ماجرا، کس کے سامنے رہوں، مولا کوئی نظر نہیں آتا سوائے تیرے۔ تو ایک دن محلے کی ایک نیک خاتون اس کو مل گئی، اور اسی محلے کے اندر وہ رہتی تھی، اور یہ اس کے پاس گئی تو اس نے اس سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ فاطمہ، آج کل آپ کے حالات کیسے ہیں؟ تو فاطمہ نے اس کو آگے سے بتایا کہ میرے تو حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔
اس نیک خاتون نے ہمارا اشارہ کیا، ہمارے طرف بتایا، ہمارے آستانے کی طرف، ہمارے گھر کی طرف، ہماری رہائش گاہ کی طرف اس نے اس کو بتایا کہ ادھر جاؤ، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سے کوئی ایسا عمل مل جائے گا جس سے آپ کی کایا پلٹ جائے گی، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے آنسو یہ مایوسی کے آنسوؤں کے بجائے خوشی کے آنسو بن جائیں گے۔ فاطمہ نے کہنے لگی کہ میں کانپتی تھی، میں دل ہی دل میں کہتی کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ارے زمانے کے اندر کوئی اس کی بات کو بھی اہمیت دے گا؟ کیونکہ جس کے گھر میں وہ کام کرتی، جب بھی کسی اچھی بات کا وہ کہتی تو لوگ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے، ارے کام والی اپنے کام کی طرف دھیان دو، ہماری باتوں میں مت آؤ۔ تو کہتی کہ پتہ نہیں مفتی صاحب بھی میرے دل کی بات کو سنیں گے یا نہیں، پتہ نہیں مفتی صاحب بھی میری اس مایوسی کو اور میری اس غربت کے بارے میں سنیں گے یا نہیں۔ خیر وہ ڈرتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر جب وہ آئی تو معزز سامعین کرام، وہ جب اس نے اپنے دل کی بات بتائی کہ حضرت میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، نوبت فاقوں تک آ گئی، گھر کے برتن بسا اوقات بیچنے پڑ جاتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے ذریعے سے میری زندگی بدل جائے، میں بڑی گناہگار ہوں اور مفلس ہوں، تو نہ جانے میری گناہ گاری کی وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے یا میری مفلسی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو مجھ جیسے گناہ گار اور مفلس کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب خود ہی بتا دیجئے۔ ہم نے پہلے اسے تسلی دی، پہلے اس کی خوب عزت اور اکرام کیا، ہم نے اس کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ نیک خاتون مسکرائی اور مسکرا کر جواب دیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے میری بات کو سنا اور مجھے اتنی عزت دی ہے جب سے میرا خاوند فوت ہوا۔ تو ہم نے اسے ایک وظیفہ بتایا کہ فاطمہ اس عمل کو کر لینا۔ فاطمہ نے نیت کی اور رجب کی پہلی رات سے اس عمل کو شروع کر لیا۔ آپ جس مہینے میں بھی کریں، خیر مہینہ یہاں میٹر نہیں کرتا، کوئی بھی عمل ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ میرا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے جب بھی تو مجھے یاد کرتا ہے، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے، جب بھی تو میرے در کے اوپر آ کے سوال کرتا ہے، اذکرکم، تو میں تجھے بھی یاد کرتا ہوں۔ تو اب اس نے نیت کر لی اور پہلی رات سے اس عمل کو اس نے شروع کر دیا۔ وہ جب عمل کر لیتی تو وہ اللہ سے نہ روٹی مانگتی، نہ سونا مانگتی، نہ اللہ سے کوئی بڑی پراپرٹی مانگتی، نہ اللہ سے کوئی بڑا خزانہ مانگتی، بلکہ اتنا کہتی یا اللہ میرے بچوں کی بھوک کو مٹا دے اور مجھے عزت کے ساتھ رزق دے دے۔ تو معزز سامعین کرام، کرم کی پہلی کرن، رجب کا ابھی دوسرا عشرہ شروع ہی ہوا تھا کہ ایک گھر سے پیغام آیا، فاطمہ بی بی ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کر دو، ہم تمہیں مناسب معاوضہ دیں گے۔ اب اس نے کہا کہ پہلے بھی میں دیکھ بھال کرتی تھی، یہ ڈر کے مارے یہ وہاں پر گئی، لیکن انہوں نے بڑی عزت دی، چونکہ وہ فارن کنٹری جا رہے تھے تو یہ بڑی نیک خاتون تھی، تو اس نے اپنے بچوں کو انہوں نے اس کے پاس چھوڑ دیا اور اسے مناسب معاوضہ بھی ملنا شروع ہو گیا۔ یہ اس کی پہلی مستقل آمدن تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو مایوسی کے نہیں تھے، مگر اس بار یہ آنسو شکایت کے نہیں تھے، مگر اس بار یہ آنسو غربت کے نہیں تھے، اس بار یہ آنسو شکر کے تھے، اس بار یہ آنسو اللہ کی طرف دیکھ کر اللہ کے رحم کو اور اللہ کی مدد کو پکار رہے تھے۔ پھر ایک دن راشن آیا، اب وہ عورت ادھر یہ ساتھ ان کے گھر میں
یہ نوکری بھی کرتی اور ساتھ اپنے عمل کو جاری رکھتی۔ ایک دن وہ گھر والی نے اس نے کچھ پیسے اس کو دے دیے کہ اپنے گھر کے لیے راشن لے آنا۔ اب یہ بیچاری گئی اور سجدے میں گر گئی، مولا میرے گھر کے بھی حالات بدلنے لگ گئے۔ تو بچوں کے لیے اس نے جلدی جلدی جا کر راشن لایا، بچوں کے لیے کپڑے لائے اور کچھ پیسے بچ گئے تو اس سے مکان کی مرمت کروا دی۔ کسی نے نام نہ بتایا اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ تمہاری دعا کے لیے ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ فاطمہ جانتی تھی کہ یہ دعا اس کے رب نے خود سن لی ہے، اس لیے میرے رب نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اس نے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا شروع کر دیا۔ فاطمہ قریب سلائی سینٹر میں گئی، سلائی سیکھنے گئی اور ساتھ ان بچوں کا خیال رکھتی اور گھر میں یوں سلائی سیکھی تو گھر سے فاقے ختم ہوئے اور سلائی سیکھ کر پھر اس نے سلائی شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے اور اس کا وہ کاروبار چمکتا گیا۔ کرتے کرتے اس نے آگے اور عورتیں رکھ لیں۔ ایک دن کرتے کرتے اب اس کا اتنا بڑا سلائی سینٹر ہے کہ وہ خود گاڑیوں میں گھومتی ہے، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کے لیے، اور وہ ہر رات اپنے رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ مولا جس گھر میں بچے بھوکے سوتے تھے آج الحمدللہ شہر کے مہنگے ترین سکول میں وہ پڑھتے ہیں، اور میرے پاس یہ گاڑیاں، میرے پاس یہ بنگلہ اور میری یہ نوکری اور میرا یہ کارخانہ، یہ کہاں میرے پاس تھا؟ اے اللہ یہ سب کچھ تیری دین کی بدولت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو جس طرح فاطمہ کی زندگی بدلی، جس طرح اس کے حالات بدلے، تو انشاءاللہ بالکل اسی طرح آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اپنے نصیب کو بدلنے کے لیے جلدی کیجئے، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کو مشکل میں کام آئے گا، یہ عمل آپ کی تقدیر اور نصیب کو بدل ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، جیسے ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو اسی کے مطابق کاپی پنسل اٹھاؤ، لکھو اور اس عمل کو کرنا شروع کر دو، پھر دیکھنا تقدیر بدلے گی، حالات بدلیں گے، وقت بدلے گا۔ اور جب بھی اپنے رب کے سامنے مانگو تو اپنے رب سے پوری امت کے لیے مانگو۔ اپنے رب کے سامنے اللہ غریبوں کو بھی عطا کرتا ہے، امیروں کو بھی۔ اللہ کے ہاں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی تقدیر یقین پہ بدلتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرو، تقدیر بھی بدلے گی اور میرے رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، نصیب کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نہ جانے کتنے غریب اور مایوس لوگوں کی زندگیاں اس عمل کی وجہ سے بدل جائیں۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کی اس سورت کا اکیلے ورد کرتے رہیں گے، رب کائنات کی قسم کریں اس طرح جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، جس آیت کا ورد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آیت انشاءاللہ آپ کے مصائب کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ آیت آپ کی تکالیف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ اس آیت کا ورد بھی کریں، قرآن پاک کی اس سورت کا عمل بھی کریں، اللہ کے اس پیارے نام کا بھی عمل کریں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ بندش، نظر بد، جادو، تعویذات، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ ساری چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس ایک ورد کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ
کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے. یہ عمل آپ کے مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو عمل کیسے کرنا ہے آپ نے غور سے سننا ہے اور پورے طریقے کے مطابق کرنا ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا. سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے. صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اگر آپ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ صدقہ آپ کی مسائل کو ختم کر دے گا. اور صدقہ جب آپ غریب کو دیتے ہیں نا تو اس کے دو فائدے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ نے کہا صدقہ دیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، لیکن غریب، فقیر، مسکین، محتاج ہی کو کیوں دیں؟ دو وجہ. ایک یہ کہ معزز سامعین کرام، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی لاچار کو صدقہ دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے التجا کرتا ہے اے رب رحمان تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے، تو ہماری ٹینشنوں کو ختم کر دے، تو ہماری تکلیف کو دور کر دے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ معزز سامعین کرام کہ آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی انشاءاللہ ایسے ختم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ غریب دعا کرتا ہے اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے. جب آپ غریب کی ضرورت کو غیبی اللہ رب العزت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، آپ پوری کر دیتے ہیں، تو پھر غریب کہتے ہیں اے اللہ جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، اے میرے مولا کریم تو اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رحمت نازل فرما دے. اب پھر اس پر بھی کیا ہوگی؟ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور یہ آیت، اللہ کا یہ نام، ان تینوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اللہ کا پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح. یہ یا فتاح آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے. پڑھ لیا. اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین. سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ سورت جو تکالیف کو ختم کرنے والی ہے، جو مشکلات کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے، جو مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گی، جو تکالیف کو دور کر دے گی، وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. کیسے؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔